الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی مدحت صلاۃ معزز سامعین ناظرین خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اصحاب بدر کے حوالہ سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے اندر ارشاد رب ذوالجلال ہے وَلَقَدْ، یہاں لام قسمیہ ہے، اور قد جب فعل ماضی پہ آئے تو وہ تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ معنی یوں بنا وَلَقَدْ، اور قسم ہے تحقیق، نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے۔ بس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن سکو۔ سامعین، انشاءاللہ آج ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک غزوہ بدر کے حوالہ سے ہوگا، اور خطبہ کے آخری حصہ میں انشاءاللہ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ طیبہ محدثہ مفسرہ عالمہ فاضلہ سیدہ عائشہ الصدیقہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بھی ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ چونکہ دونوں معاملات جو ہیں، دونوں واقعات، وہ 17 رمضان مبارک کو ہیں۔ حضرت اماں جی علیہ السلام، آپ کا یوم وفات بھی 17 رمضان مبارک کو ہے، اور غزوہ بدر اسلام کا پہلا مارکہ، جو پہلا غزوہ اسلام کا ہے، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ تو اس لیے دونوں واقعات بڑے اہم ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ایک مغالطہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے۔ عام تصور یہ ہے، جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگے اور رہنے لگے۔ عام تصور ہمارے مسلمانوں میں عمومی یہ، جو بارہا مرتبہ سننے کو بھی ملتا ہے، عوام الناس اس کو بیان بھی کرتے ہیں، کہ مشکل سال وہی 13 سال تھے جو مکہ والے ہیں جب مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو پھر وہاں پرسکون زندگی ہو گئی۔ حالانکہ حقیقت اور تاریخ بالکل اس کے برعکس ہے۔
معاملات بالکل برعکس ہیں. اور اگر آپ غزوات دیکھیں تو سارے کے سارے غزوات جتنے ہوئے ہیں وہ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد ہوئے. اس سے پہلے تو کوئی غزوہ ہوا ہی نہیں ہے. تو گویا ظاہر ہے غزوات جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش، چھوٹی آزمائش نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اور مسلمان جب مسلسل یہاں پہنچتے ہیں مدینہ منورہ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انصار مدینہ نے جس والہانہ محبت، پیار، چاہت اور ادب اور مودت کے ساتھ جو استقبال کیا ہے اپنے محبوب کا، اپنے رسول کا، اپنے نبی کا، وہ تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے کہ قیامت تک کے لیے ہزاروں اور لاکھوں لیڈر دنیا میں آئے ہیں، آئیں گے، لیکن جو استقبال اور جو مقام اور جو ویلکم اور خوش آمدید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ کے انصار نے عطا کیا ہے، وہ تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک اپنا نمایاں انداز تھا. اور مورخین نے لکھا ہے، ابن ہشام جو تاریخ کی پہلی کتاب ہے عربی زبان میں، تاریخ ابن ہشام میں یہ لکھا ہے کہ لما کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل مع ابی بکر فاذا داخل على ارض یثرب فجاء الانصار واطفالهم، تو صرف انصار نہیں آئے، ان کے بچے بھی اور چھوٹی چھوٹی بناتهم، ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی باہر آ گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب والے جو لوگ ہیں ان کے ہاں جو پردہ اور جو عورت کے حوالہ سے جس انداز سے وہ ستر کا انتظام کرتے ہیں وہ بھی انہی کا حصہ ہے. اور یہاں تک ہے کہ آج بھی عرب کا یہ کلچر ہے، اور دیہات عرب کے، شہر عرب کے، وہاں پر آج بھی جتنا بڑا بھی کوئی مجرم کسی گھر میں ہو تو وہ مجرم کو گھر سے نہیں پکڑتے، کہتے ہیں ہم زنانہ جو گھر ہے، جس گھر میں عورت ایک بھی موجود ہے، ہم زنانہ گھر میں جانا اپنے لیے ہتک سمجھتے ہیں. یہ عربوں کا آج بھی کلچر ہے. وہ اتنی عزت اس لحاظ سے عورت کے پردے کے حوالہ سے ان میں آقا کی آمد کے بعد ہو گئی. اب کیا ہوا، جب آقا تشریف لائے تو ان کی وہ جو ننھی ننھی کلیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ باہر آ گئیں، اور سارے بیک زبان ہو کر وہ معصوم بچے اور وہ اطفال اور وہ بنات و بیٹیاں اپنی زبانوں سے خوبصورت، ظاہر ہے اہل لغت ہیں، اہل عرب ہیں، ان کی زبان ہے، جس انداز میں وہ عربی میں بات کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، ایک کمال انداز ہے. تو سب کی زبان پہ ایک ہی تھا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہنے لگی کہ آج الحمدللہ، آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، بدر ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. تو اب بچیوں نے وہاں یہ نہیں کہا طلع الہلال علینا، بلکہ کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. یہ ان آنے والی ان وادیوں میں سے اچانک کیا ہوا کہ ہم پر 14ویں کا چاند ایسا طلوع ہوا، ایسا طلوع ہوا کہ اب ہم پہ واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جب تک اللہ کو بلانے والے بلاتے رہیں گے، ہم پر اللہ کے دربار میں شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ نے وہ آفتاب نبوت مدینہ والوں کو عطا فرما دیا ہے. کیا حسن انتظام ہے، اور یہ کیا اس محبت کا صلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد تو مکہ مکرمہ میں ہیں، سارا آبائی گھر اور خاندان اور تمام دادکے جو ہیں وہ سارے مکہ میں ہیں، دادا بھی وہیں پر ہیں، والد بھی وہیں پہ ہیں، سارا بنو ہاشم کا خاندان مکہ میں ہے. لیکن مدفن عام طور پہ ہوتا کیا ہے،
کوئی شہر میں رہتا ہو، کوئی ملک سے بھی باہر رہتا ہو، جب اس کا وفات اور وصال کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار مجھے اپنے آبائی گاؤں والی جگہ پہ دفن کرنا، میرے سارا قبیلہ وہاں ہے، میری مٹی وہی ہے، میرا اولین شہر وہی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کا وصال ہوا تب تو مکہ میں شہنشاہی بھی میرے مصطفیٰ کی تھی، مدینے میں بھی شہنشاہی مصطفیٰ کی تھی۔ چاہے تو وہاں تشریف لے جاتے، چاہے تو وہاں کوئی گھر پسند فرما لیتے، اپنا گھر وہاں تشریف لے جاتے، لیکن نہیں، آپ نے مدینہ طیبہ کو پسند فرمایا اور قیامت تک کے لیے مدینہ طیبہ کو وہ عزت دی ہے۔ اور بعض الشاک نے تو یہاں تک لکھا ہے، یہاں محدث اعظم قبلہ سردار احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصلہ آبادی، آپ سے کسی نے پوچھا، آپ تو محدث تھے، آپ کو 1,00,000 حدیث زبانی سند کے ساتھ یاد تھی، 1,00,000 حدیث، اندازہ کیجیے اتنے کمال کے انسان تھے محدث اعظم سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں تو میں کیسے جاؤں؟ کہا فرمایا جیسے دنیا جاتی ہے جاؤ۔ کہا نہیں حضور آپ میری رہنمائی فرما دیں، عمرے پہ جانا ہے پہلے مکے میں جاؤں یا پہلے مدینے میں جاؤں؟ اب ساری دنیا تو پہلے مکہ میں جاتی ہے، وہاں پہ طواف کرتی ہے، عمرہ ادا کرتی ہے، اور پھر جاتی ہے دربار رسالت میں۔ تو اس عاشق کا جواب الگ سا تھا، کہا کہ میں نے تو کہا ہے جیسے لوگ جاتے ہیں چلے جاؤ۔ کہا نہیں حضور آپ کی رائے چاہیے، آپ تو محدث ہیں، آپ تو ہمارے امام ہیں، آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پھر اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا فتویٰ یہ ہے پہلے دربار رسالت میں جاؤ، پھر زندگی موقع دے وفا ہو تو پھر عمرہ بھی کر آنا آگے۔ یہ تو ظاہر ہے یہ محبت کی علامات ہیں، یہ پیار کی علامات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ بنا ہوا تو بڑا پرانا تھا، لیکن قبلہ تو ہمارے نبی نے ہی بنایا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پیارے حبیب جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز مواجہ شریف کر کے نماز پڑھتے تھے اور دوران نماز اپنا چہرہ انور مالک کے دربار میں کرتے تھے، اللہ نے فرمایا محبوبہ آپ کا قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ کا آسمان کی طرف اٹھنے والا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان قریب آپ جو چاہتے ہیں نا کہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ بن جائے، فرمایا بنا دیں گے۔ پھر اعلان ہوا پھر جہاں بھی تم ہو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر مسجد حرام کا اعلان کیسا ہوا؟ نماز میں کھڑے ہیں، دوران نماز فرمایا محبوبہ بیت المقدس سے چہرہ پھیر کر اپنا چہرہ انور اب مکہ مکرمہ بیت حرم کی طرف کر لیجیے۔ تو ظاہر ہے اس خانہ کعبے کو قبلہ بنانے والے، خانہ کعبہ اور ہے قبلہ بعد میں بنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، قبلہ شریف اب مشہور ہو گیا، اب خانہ کعبہ پہلے خانہ کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا۔ قبلہ کب بنا؟ جس دن آپ کے اور میرے آقا نے دوران نماز اپنا چہرہ انور ادھر کر لیا، اس کے بعد پھر کیا بن گیا؟ قبلہ بن گیا۔ اب پھر جہاں بھی ہو اپنے چہرے کس طرف کر کے نماز پڑھو؟ قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ کیوں؟ ہمارے محبوب نے جو چہرہ ادھر کر لیا، ہم نے تمہیں دیکھا جہاں جھک گئے وہاں۔ شاعر نے صحابہ کی محبت کا ذکر کیا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، پہلے 2 رکعتیں پڑھی اس کی طرف بیت المقدس کی طرف، اگلی 2 رکعتیں پڑھی بیت حرم کی طرف۔ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ پہلے اللہ نے ادھر کہا تھا ادھر ہو گئے، پھر ادھر ہوا ادھر ہو گئے۔ کہا ہمیں کوئی نہیں پتا بیت المقدس کیا ہے، ہمیں کوئی نہیں پتا بیت حرم کیا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں محبوب کدھر دیکھتے ہیں۔ ہم نے تمہیں دیکھا جہاں جھک گئے وہاں، ہم نے کعبہ دیکھا نہ کبھی کلیسا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم تو بس رخ یار دیکھتے ہیں، جدھر محبوب نے پسند کر لیا ہمارے سجدے وہیں پر ہو گئے۔ اصل عقیدت یہی ہے، اصل محبت یہی ہے، اصل پیار یہی ہے کہ محبوب کے ساتھ ایسا پیار ہو جائے پھر محبوب کی ہر ادا محب کے لیے دین بھی بن جائے، شریعت بھی بن جائے، اسلام بھی بن جائے۔ اب واپس آئیے جہاں پہ آپ کو میں لے کے چلا تھا کہ مدینے والی جو زندگی ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی زندگی بڑی مشکل زندگی، بہت سے مسائل ہوئے۔ اب
امیہ بن خلف جا رہا تھا مکے میں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوست تھے، ساتھ چلے گئے کہ چلے میں بھی حرم کی حاضری دے آتا ہوں۔ تو راستے میں ملاقات ہوتی ہے ابو جہل سے، ابھی بالکل نئے نئے آئے ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا تو امیہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے، ایک ان نون چہرہ ہے، یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ سعد ہے، اور یہ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے ہمارے پاس مدینہ میں آئے ہیں یہ اس لشکر کا ایک فرد ہے۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا، تمہارا میرا تعلق ہے تو آج میں اسے قتل کر دیتا۔ اس کے بعد اس نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھا ابو جہل نے، اور سارے کفار مکہ نے مل کر سب نے اس پہ دستخط کیے، سائن کیے کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں، ہمارے کچھ لوگ بھاگے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں، بہتر ہوگا انہیں واپس کر دو، اور ان کے لیے تم نے اپنی زمین کی کیوں اجازت دی ہے، یہ مدینے میں کیوں آرام سے بیٹھے ہیں؟ عبداللہ بن ابی نے جب یہ خط پڑھا تو اس نے یہ خط مسلمانوں کی طرف بھیجا اور کہا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کہ یہ مجھے خط ملا ہے۔ آپ نے کہا اے عبداللہ بن ابی یہ یاد رکھو تم یہاں مدینے کے بسنے والے ہو، وہ مکے میں رہنے والا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ کرو، لیکن اگر تم باز نہ آئے تو پھر یاد رکھنا تمہارے ہی خاندان کے لوگ ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی بچے ہوں گے، تمہارے ہی بیٹے ہوں گے، تمہاری ہی اولادیں ہوں گی، تمہارے رشتہ دار ہوں گے، ان کی تلواریں ہوں گی اور تمہارا سر ہوگا، یہ ذہن نشین کر لو۔ اب جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وہ جانتا تھا کہ جس نبی کی زبان اثر سے جملہ نکلا ہے، جو تیری زبان سے نکلا وہ ہو کے رہا، وہ پھر ہو کے رہتا ہے۔ وہ ڈر گیا، وہیں دب گیا، لیکن مسلسل کفار کی وہ حرکتیں جو تھی وہ باز نہ آئے اس سے، کبھی کوئی آدمی، کبھی کوئی آدمی، کبھی کوئی شرارت، کبھی کوئی شرارت۔ اب مسلمان بار بار بارگاہ خدا میں، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، یا رسول وسلم اب اللہ سے عرض کریں کہ اب ہمیں بھی جہاد کی اجازت دے ہی دے، اب ہمیں بھی جہاد کی اجازت عطا ہو ہی جائے۔ پھر وہ لمحہ آیا، سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 اور 40 نازل ہوئی رجب شریف میں، 2 ہجری میں، اور کہہ دیا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ان کو تکلیف دے گا نا، اب یہ بھی نہیں بیٹھیں گے، اپنی تکلیف کا بدلہ اب مسلمان لے سکتا ہے، آج کے بعد اس کو جہاد کی اجازت ہے۔ اچھا کمال بات ہے، آج کا مسلمان جہاد سے ڈرتا پھرتا ہے، اور وہ لوگ کیا تھے، آ کے عرض کرتے پھرتے ہیں مولا اے آقا اللہ سے عرض کیجئے کہ ہمیں اجازت جہاد مل جائے، ہمیں جہاد کی اجازت مل جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب تک میری امت میں جہاد رہے گا ان کا معاملہ خیر پہ رہے گا، اور جب جہاد یہ چھوڑ دیں گے تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اب تو جناب عجیب یہاں ماحول بنا ہوا ہے، کیا کہیں، لیکن سچ ہے کہہ دیتے ہیں۔ جہاد کی کوئی آیت قرآن میں جو موجود ہے وہ آیت بھی پڑھ لو نا تو لوگوں کو پریشانی سی ہو جاتی ہے، اس نے جہاد کی آیت کیوں پڑھ دی ہے؟ کتابوں اور سلیبس میں سے آپ کو پتہ ہے ساری آیتیں نکال دی گئیں، جس قرآن کے لفظ میں بس جاہدو آتا ہے نا جی، میں نے کہا یہ آیتیں ہی نکال دو۔ فنڈز باہر سے ملتے ہیں جی، کتابیں باہر سے آتی ہیں، اس لیے اپنی مرضی کے سلیبس بنوا لیے، اور سب سے بڑا کھلواڑ جو ہوا، یہ سب سے بڑا کھلواڑ ہے کہ آپ کا نظام تعلیم جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں، اور آج وہی مزاج چل رہا ہے، اور آج ہماری نسل قرآن سے کوسوں دور چلی گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پرانے جو کتابیں ہوتی تھیں اس میں جناب محمود غزنوی کا چیپٹر بھی ہوا کرتا تھا، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیپٹر بھی ہے، میں نے خود پڑھا ہوا ہے،
وہ چیپٹر بھی ہوتا تھا، اس میں بابا فرید گنج شکر کا چیپٹر بھی ہوتا تھا، اس میں حضرت سیدنا علی حجویری کا چیپٹر بھی اسلامیات کی کتاب میں ہوتا تھا، اس میں یہ شخصیات خواجہ نظام الدین اولیاء کا چیپٹر ہوتا تھا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ جو جھوٹ والا واقعہ ہم بچپن میں کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے ہمارے عظیم بزرگ اور یہ بڑی ہستیوں کے باقاعدہ اسباق ہوتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کو کبھی آپ نے یہ اسباق پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کیا انہوں نے کہا بس ایک ہی کام کرو، کسی طرح اس نسل کو اپنے اسلاف سے دور کر دو، یہ خود ہی مر جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے آبا سے تمہیں کچھ نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت وہ سیارہ، تو گفتار وہ کردار، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ کہ افسوس یہ ہے کہ تم آج ایسے مغرب زدہ ماحول میں آئے، اقبال کہتے ہیں کہ تم نے اپنے آبا سے تعلق توڑ دیا، اور فرق یہ ہے کہ تم آج سستی میں بیٹھے ہو، وہ سیارے اور جہاز کی طرح متحرک ہوا کرتے تھے، تمہارے پاس صرف باتیں رہ گئی ہیں، تمہارے اسلاف کردار کے مالک تھے، وہ کردار کے مالک تھے، اور ان کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کردار والی شخصیات کو پڑھا ہوا تھا۔ اب جب یہ مسلسل لڑائی بڑھتی چلی گئی، اب اجازت ہو گئی جہاد کی، اب تمام صحابہ کی مشاورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلائی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن نے جو فرمایا نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے قرآن میں جن عظیم صحابہ کو یہ سابقون الاولون ہیں، اور ان میں سب سے سابقون الاولون بدری صحابہ ہیں، ان کا ایک الگ پروٹوکول تھا بدری صحابہ کا۔ جب جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو خلیفہ پہلے کہتا تھا دیکھو کوئی بدری صحابی ہے، پہلے بدری صحابی کا فیصلہ ہوگا، پھر کسی اور کی بات سن جائے گی۔ اس لیے کہ دو لوگ طلقاء اور ہیں، اولون السابقون اور ہیں، جو ہجرت جو فتح مکہ کے بعد آئے وہ طلقاء ہیں، انہوں نے تو دیکھ لیا کہ اب سوائے مرنے کے کوئی نہیں ہے، آ جاؤ دین میں آ جاؤ۔ وہ اور تھے جب سارے دشمن تھے، اس لمحے میں جب چند ایک لوگ تھے، اس وقت محمد عربی کے ساتھ وفائیں کرنا یہ اصحاب بدر کا خاصہ تھا۔ آپ کہتے ہیں نا جی خوشی میں تو ہر بندہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مزہ تب ہے جو دکھوں میں آپ کے ساتھ کھڑا، اور بدری صحابہ وہ ہیں جو مشکل حالات میں میرے آقا کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ مشاورت ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا وقت گزر گیا، ہم نے بڑے مظالم سہلے، اب کوئی ایسا لمحہ بھی آ جائے، اب آگے ہم بڑھیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشاورت طویل کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ہم بدر والی جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ یہ بدر کے بارے یہ ہے کہ ایک شخص تھا یہاں پہ، یہ شام سے قافلے جب مکہ جاتے اور مکہ سے جب شام قافلے تجارت کے لیے جاتے تو یہاں ایک بدر نامی شخص تھا، اس نے یہاں ایک کنواں بنایا اور اس نے یہاں پر لوگوں کے آنے جانے کا یہ مرکز بن گیا، سینٹرل ٹریڈ پوائنٹ بن گیا تھا، جہاں سے دونوں طرف کے قافلے آ کے ٹھہرتے تھے اور یہاں سے انہیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ مل جایا کرتی تھی۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم بدر کے مقام پہ جا کے اس جگہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جو ان کے قافلے آ رہے ہیں ہم ان کو وہاں سے ہتھیاتے ہیں اور پھر ان کا سامان لے کر ان کے مقابلے میں لڑیں گے، اور مال غنیمت بھی اللہ ہمیں بہت سا عطا کرے گا۔ اس بنیاد پہ اس غزوہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ غزوہ بدر، چونکہ یہ بدر کے مقام پہ ہوئی۔ 12 رمضان المبارک کو یہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اس میں کمال بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ صرف 313، صرف 313 تعداد ہے، اور گھوڑے کتنے ہیں؟ صرف 3، 70 اونٹ ہیں اور 6 تلواریں، اندازہ کیجیے، صرف 3 گھوڑے 6 تلواریں لڑنے کے لیے، اور سامان اور باقی سواری کے لیے 70 اونٹ ہیں، اور یہاں تک حال یہ ہے کہ ہر سواری پر 3 صحابہ مل کر وقفے وقفے سے سوار ہو کے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ کے لیے اکیلی سواری نہیں تھی۔ اندازہ کریں، آپ کے ساتھ بھی جیسے باقی 3 لوگ تھے، آپ کے ساتھ بھی 2 لوگ تھے،
ایک حضرت علی تھے اور دوسرے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس سے یہ بھی دیکھو کہ کیا عدل کا، مساوات کا، برابری کا نظام قائم کیا آپ کے اور میرے نبی نے، کہ وہاں پر صورتحال یہ ہے اگر سپاہی 3 جا رہے ہیں تو سپہ سالار بھی 3 کی تعداد میں جا رہا ہے. یہ ہے کردار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج مسلمان چھوڑ چکا ہے. آج امیر کے لیے اور نظام ہے، غریب کے لیے اور نظام ہے. امیر کا پاکستان اور ہے، غریب کا پاکستان اور ہے. بیچارے غریب کے بیٹے کا معاملہ قانون اور ہے، امیر کے صاحبزادے کا قانون اور ہے. اور اس کے بعد پھر بھی ہم یہ کہیں یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو مجھے معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ، اسلام جہاں ہوتا ہے، جہاں اسلامی ریاست ہوتی ہے، وہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ عمر بن خطاب کا جو بیٹا ہے عبداللہ، وہ بھی باقی عوام میں باقی لوگوں کے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. یہ اصول ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہے، ٹاپک نہیں ہے. واپس آئیے، جب گئے بڑے قافلہ برابر، سامنے وہ 1000 کی تعداد میں ہیں اور یہ صرف 313. حضرت سید صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ آقا نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا تو اللہ کے دربار میں سر سجدے میں ڈال دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ ہم نے تو آپ کو ہر لمحہ بلند رکھا ہے. تو اللہ اپنے محبوب کو نیچا ہونے دیتا ہے بھلا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وعدہ ہے. جب سر سجدے میں ڈالا اور عرض کی اللہ کے دربار میں، اے میرے مالک آج یہ مٹھی بھر تیرے نام لیوا ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے اور ہار گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. بدری صحابہ کی عظمت کو سلام. کیا عظیم ہستیاں تھیں. ان کے لیے آقا سر سجدے میں ڈال کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ چند ایک مٹھی بھر مسلمان اگر آج یہ ختم ہو گئے تو مولا قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر فوراً جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے 3000 فرشتے پہلے تیار تھے، اب کیا ہے ہم نے 5000 فرشتے مردفین جو یکے بعد دیگرے ہیں وہ ابھی میدان بدر میں اتر چکے. اور پھر دیکھا آپ نے قرآن نے پھر اس کو کیا کہا، فتح مبین آئی. اور پھر ایسا حال ہوا کہ جیسے اللہ اکبر، جیسے مسلمان نکلتے تھے یہ تلواریں تھیں اور وہ جیسے ایک کوئی چیز ایسی جناب خربوزے کی طرح جو کٹتی چلی جا رہی تھی اور وہ حیران تھے کہ جو بھی سامنے آتا ہے کٹ جاتا ہے. یہاں پر اس بدر کے موقع پہ ایک بات میں بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہے اور میری امت کا فرعون سب سے بدترین فرعون ہے، اور وہ کون ہے؟ ابو جہل. اب ابو جہل اسی میں ہے. اب 2 شہزادے آئے ہوئے ہیں، ایک کا نام معوذ ہے اور ایک کا نام معاذ ہے. حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا تو اچانک وہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں ہمارے وہ بھتیجے تھے، تو آ کے پوچھتے ہیں چچا جان یہ جو ایک ابو جہل کا ہم نے نام سنا ہے کہ وہ بڑا بدتمیز ہے اور ہمارے نبی کے بارے بڑے بکواسات کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ کون سا ہے؟ کہا بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ویسے ذرا ہمیں بتائے تو صحیح، دکھائے تو صحیح. کہا وہ جو سامنے فرعون بن کے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے اور یہ تمہیں پتہ ہے بڑا لڑاکا ہے اور عرب کا سردار بھی ہے، کفار کا سردار بھی ہے. کہا بس ٹھیک ہے اتنا ہی جاننا تھا. اللہ اکبر. اللہ دکھاتا ہے پھر اپنے منظر نامے، ادھر کفار کا سردار جنگجو اور ادھر مسلمانوں کے 2 بچے ہیں 2، معوذ اور معاذ. دونوں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. معوذ کہتا ہے معاذ یار اس طرح کرو، تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، پہلے مجھے جانے دے، میں اس پہ حملہ کرتا ہوں، مجھ سے نہ سنبھلا تو حملہ کر دے. معاذ کہتا نہیں ٹھہر جا، تو چھوٹا ہے یار میں بڑا ہوں، پہلے مجھے جانے دے، ذرا ہمت رہو تو آگے بڑھ جائیں. سبحان اللہ. یہ بچے بھی تو مسلمان ماؤں کی گودوں میں پلے تھے. واہ کہاں سے لائیں وہ بچے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا وہ کمال بچے تھے۔ ڈسکشن جاری ہوئی، جب کوئی فیصلہ نہ ہوا تو کہا اچھا بھیا پھر اس طرح کرتے ہیں، دونوں مل کے اکٹھے ہی چلتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پتا ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے، جنگجو ہے، سردار ہے اور ہزاروں کا مجمع ہے اور ہم بچے ہیں، بس آقا سے اجازت چاہیے۔ آقا نے 3 بار منع کیا، روایات میں لکھا ہے 3 بار جاتے ہیں، تینوں بار آقا منع فرما دیتے ہیں۔ آقا فرماتے تم بچے ہو بھی ٹھہر جاؤ، تم بچے ہو۔ آخری بار جا کے قدموں میں گر گئے حضرت معاذ اور عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرا بڑا بھائی بھی شہید ہو گیا تھا، مجھے شرم آتی ہے، میرا بھائی تو شہیدوں کی سب میں اٹھے گا اور ہم ویسے اٹھیں گے، آپ کو اپنے رب کی قسم ہم بھائیوں کو اس دشمن کے مقابلے میں جانے کی اجازت دیجیے۔ واہ بچوں تمہاری عظمت کو سلام، سیدنا معاذ اور معوذ تمہاری عظمتوں کو سلام۔ آقا نے اجازت فرمائی اور ایسا اٹیک کیا، پہلے حملے میں اس کو ایسا گرایا کہ زخم ایسا پڑا کہ دونوں کی تلواروں نے یک وقت وہ جو اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا تھا، اور اللہ نے پھر وہ سارا معاملہ بھی اپنے محبوب کو بتلایا، سمجھایا کہ یہ کہہ رہے تھے۔ جب واپس آئے نا تو آقا نے پوچھا کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت محمد نے کہا آقا میں نے قتل کیا ہے۔ معاذ نے کہا آقا میں نے قتل کیا ہے۔ آقا نے فرمایا تلواریں تم نے دھوئی تو نہیں ہیں؟ کہا نہیں آقا۔ فرمایا بھی خون لگا ہے؟ آقا خون لگا ہے۔ فرمایا تلواریں دکھاؤ۔ آقا نے تلواریں دیکھی، آقا نے دونوں کو شاباش دی اور دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مبارک ہو، تم دونوں نے قتل کیا ہے دشمن اسلام۔ سامعین، یہ غزوہ بدر اور یہ بدری صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسلام کا پہلا مارکہ ہے، روزے کے ساتھ ہیں، سارے صحابہ روزے کے ساتھ ہیں، اور روزے کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جنگ لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ آخر میں یہ میں ضرور ایک آپ کو سوال چھوڑ کے جاؤں گا کہ ان صحابہ نے جو روزے کی حالت میں اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر اپنا سب کچھ قربان کر کے اس اسلام کے جھنڈے کو سر نگو نہیں ہونے دیا تھا، اور اسلام کے شجر کی آبیاری روزے کے ساتھ بھی اپنے خون سے کی تھی، ہم نے اس اسلام میں ترقی میں اپنا کیا حصہ ملایا ہے؟ یہ میرا سوال ہے جو ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ کل ہم نے بدری صحابہ کا بھی تو سامنا کرنا ہے، کل ہم نے حنین والوں کا سامنا بھی کرنا ہے، کل ہم نے تبوک والوں کا سامنا بھی کرنا ہے، کل ہم نے خندق والوں کا بھی سامنا کرنا ہے، کل ہم نے کربلا والوں کا سامنا بھی کرنا ہے۔ وہ ذاتیات کے لیے تو نہیں گئے تھے، وہ کس لیے گئے تھے؟ اسلام کے لیے گئے تھے۔ آج اگر رمضان المبارک میں بھی میری مسلمان بیٹی، میری مسلمان بہن رمضان شریف میں بھی اس کے سر پہ دوپٹہ نہ آیا تو سوال تو بنے گا، مورخ پوچھے گا تو ضرور، بتاؤ کیا تمہارا تعلق بدر و حنین والوں سے اور کربلا والوں سے ہے کہ نہیں؟ یہ سوال اٹھے گا، یہ سوال پوچھا جائے گا، یہ ضرور بات کی جائے گی۔ اور وہ جنہوں نے اسلام کے لیے یہ کچھ کیا کہ جہاد بھی لڑ رہے ہیں اور روزہ نہیں چھوڑا، اور آج کا مسلمان نوجوان صحت مند ہٹا کٹا کھڑا ہو کر سرے بازار دن کے وقت وہ روزے کی تجلیل کرتے ہوئے کھاتا ہے، پیتا ہے، سموکنگ کرتا ہے، تو اس نوجوان سے بھی بدر والے پوچھیں گے بتا ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ رمضان کے مہینے میں تمہیں اتنی حیا بھی نہ آئے کہ بازار میں تم سرے عام کھا پی رہے ہو۔ ایک وقت مسلمانوں پہ وہ بھی تھا کہ ایک سکھ ہے، اس کا بیٹا بازار میں سکھ کی بات سنا رہا ہوں، سکھ کا بیٹا ہے، وہ بازار میں کوئی چیز کھاتا ہوا آ رہا تھا رمضان میں، سکھ نے پکڑا اور بازار میں اس کو لٹا دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ابا ہوا کیا؟ تو نے مجھے کیوں اتنا مارا؟ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ۔ سکھ تو احترام کرے، سکھ تو احترام کرے، اور مسلمان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، اور میری عادت ہے میں جہاں دیکھوں میں اس سے اپنا پیغام ضرور پہنچاتا ہوں۔ میں نے اس سے جا کے کہا مجھے افسوس ہوا ہے تم پر،
میں نے پہلا سوال پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے 3 دفعہ ایسے کیا، ہاں جی الحمدللہ میں مسلمان۔ نوجوان 35 سال عمر، ہٹا کٹا صحت مند، دکان پہ کھڑا ہے اور بازار میں لوگ ہیں اور سگریٹ پی رہا ہے۔ یہ پرسوں کا واقعہ ہے۔ اور یہاں اور پتہ نہیں کتنے، میں تو بازاروں سے بہت چالو ہوں، جاتا نہیں ہوں۔ یہ ایک سوال ہے جو بدر والے شہیدوں کے لہو سے غداری کرے گا اس سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ خدا کی قسم وہ لمحے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور آپ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ جس کا روزہ نہیں ہوتا تھا، معصوم بچہ ہوتا تھا، ماں کمرے سے اگلے کمرے میں جا کے چھپ کے گھر میں کھلاتی تھی، بچے گھر والوں کا روزہ ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اندر بیٹھ کے کھاؤ۔ یہ مائیں تھی۔ آج کدھر گئی وہ مائیں؟ آج کہاں گئی وہ تربیت؟ آج رمضان آتا ہے لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ سارے بازار، اس سے پہلے ہم مر نہ جائیں، جب رمضان کے مہینے میں نوجوان سارے بازار کھا رہا ہو، پی رہا اور سگریٹ نوشی کر رہا، اور پھر اس پہ وہ فخر کرتا ہے، دم دناتا ہے۔ یہ ہماری بربادی کے سامان ہیں مسلمانوں۔ اور انشاءاللہ کل 17 رمضان مبارک ہے، ہم شہدائے بدر کے لیے اپنی مسجد میں انشاءاللہ عصر کے بعد، کل درس فقہ نہیں ہوگا، اس کی جگہ انشاءاللہ کل بعد نماز عصر یہاں ان کو اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم یہاں خطبہ رکھیں گے۔ عصر کے بعد جو بیان ہوتا ہے وہ ہوگا، اور انشاءاللہ ختم پاک بھی ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی۔ جو اپنے گھروں میں دور والے لوگ کر سکتے ہیں وہ وہاں کریں، اور جو گھر میں نہیں اجتماعی طور پر مسجد تک پہنچ سکتے ہیں وہ کل ضرور عصر کے بعد یہاں شرکت کریں، تاکہ ان عظیم ہستیوں کو ہم اپنا سلام پیش کریں اور اپنے گناہوں کا کفارہ کریں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ